الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم سب اپنے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ اولیاء اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جنہیں نہ کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی خوف۔ یہ اگر چاہیں تو اپنے رب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر دیں ہمارے اور آپ کے لیے، ہماری اور آپ کی جو ہے دنیا بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی اور آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ کیا نقطہ ہے، بہت اچھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اولیاء اکرام کی شان بیان فرمائی ہے، اور یہ اولیاء اکرام کو یہ مرتبہ کیوں ملتا ہے، یہ مرتبہ انہیں کیسے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے۔ ہمارے جو ہے اسلاف، ہمارے بزرگان دین جو تھے وہ اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیا کرتے تھے، اپنے جو ہے سر کو جھکا دیا کرتے تھے، لیکن ان کی راتیں ختم، ان کی سجدے مکمل نہ ہوا کرتے تھے اور راتیں ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو ہے اس قدر ان کے مراتب کو بلند کیا۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہمارے اور آپ کے لیے دعا کر دیں تو ہماری اور آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ہماری اور آپ کی منوکامنائیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی تو اللہ والوں کی شان ہے، یہی تو جو ہے اللہ والوں کی شان ہے۔ محترم سامعین حضرات، قرآن پاک کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصحاب کہف، جو اصحاب کہف جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، وہ اصحاب کہف جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لینے کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے آسمان پر جانی انہیں پھانسی دینا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا، اور آسمان پر اٹھانے کے بعد جب یہ لوگوں میں یہ بیدروس بادشاہ جو ہے دقیانوس اس زمانے کا بادشاہ تھا، جو بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، بہت ہی جبر کیا کرتا تھا، جو شریعت مصطفیٰ پر عمل کیا کرتا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کیا کرتا تھا، وہ اسے سر عام قتل کر دیا کرتا تھا، وہ اسے سر بازار جو ہے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا کرتا
کرتا تھا اور لوگوں کو زبردستی جو کہ بت پرستی کے لیے حکم دیا کرتا تھا، بت پوجا کرنے کے لیے حکم دیا کرتا تھا۔ اسی میں کچھ اصحاب صفہ کے لوگ تھے، اصحاب کہف تھے، اور جو ان کے دل میں ایمان کی حرارت موجود تھی، ان کے دل میں خوف خدا موجود تھا۔ دقیانوس بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے، دقیانوس سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں جا کر وہیں آرام فرما ہو جاتے ہیں۔ وہیں آرام فرما ہونے کے بعد جب وہاں سے دقیانوس جو ہے یہ خبر پاتا ہے یہاں اصحاب کہف جو ہمارے درباری تھے وہ ہمارے جو ہے دربار میں موجود نہیں ہے، وہ میرے ڈر کی وجہ سے یہاں سے کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ جب انہیں یہ خبر پر دقیانوس بادشاہ کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ اصحاب کہف جو ہے غار میں جا کر وہیں آرام فرما گئے، وہیں چھپے ہوئے ہیں۔ دقیانوس جو ظلم اور جبر کا بادشاہ تھا، دقیانوس جو اسلام کا مخالف تھا، لیکن جب اصحاب کہف کی یہ باتیں سنتا ہے اور سننے کے بعد دقیانوس انہیں حکم دے دیتا ہے اور دینے کے بعد یہ کہتا ہے کہ جاؤ اصحاب کہف جہاں پر آرام فرما گئے، جہاں پر چھپے ہوئے ہیں، اس غار کو جو ہے سارے کھانے کو بند کر دو، سارے دروازوں کو بند کر دو، اینٹ کی دیواریں گھیر دو۔ اللہ اکبر۔ دقیانوس بادشاہ جو ہے جب اسے حکم دیتا ہے، جس شخص کو حکم دیتا ہے اس کے دل میں ایمان کی حرارت موجود تھی، اس کے دل میں بھی ایمان تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک تختی نکالتا ہے اور ایک تختی نکالنے کے بعد وہ ایک تختی جو ہے اصحاب کہف کے نام لکھتا ہے اور نام لکھنے کے بعد ایک تختی کو اندر رکھتا ہے اور ایک تختی ایسی جگہ محفوظ کر دیتا ہے تاکہ جب دور جہالت سے لوگ نکلے، جب اسلام کا کوئی نیک بادشاہ آئے یہ دیکھے اور دیکھنے کے بعد وہ انہیں سبق حاصل کرے۔ اللہ اکبر۔ سلطنتیں بدلتی گئی اور ایک دور آتا ہے، دور آنے کے بعد بیدروس بادشاہ کا دور آتا ہے۔ اس دور میں جو ہے بہت ہی نیک اور صالح بادشاہ اور وہ جو ہے اسلام کا درس دیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر لوگوں کو حکم دیا کرتا تھا، ظلم کے راستے سے نکال کر راہ ہدایت کی طرف لاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے بیدروس بادشاہ کے یہ لوگ جب یہ باتیں سنتے ہیں، لوگ جو ہے موت کے بعد زندہ ہونے سے انکار کر چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح سے لوگ آج جو ہے مرنے کے بعد یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا خاک دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے بیدروس بادشاہ کے دور میں بھی کچھ لوگ کہا کرتے تھے جو ہوگا مرنے کے بعد کون زندہ ہوتا ہے، کیا یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچئے وہ اللہ رب العزت جو قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تمہیں میری نشانیوں میں سے نشانی نہیں معلوم ہے؟ میں نے بے جان چیزوں کو جاندار پر پیدا فرمایا۔ آپ ایک انڈے کو دیکھتے ہیں بے جان ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جان ڈال دیتا ہے اور اس میں چوزے کی شکل میں جاندار چیزیں پیدا فرماتا ہے اور آپ نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم اور آپ جو ایک ناپاک قطرہ تھے، جب رحم مادر میں وہ قطرہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے جسم کو وہی بناتا ہے، ہماری شکل کو پیدا فرماتا ہے، ہمارے عقل کو پیدا فرماتا ہے، ہمارے تمام چیزوں کو پیدا فرماتا ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں جب ہماری ولادت ہوتی ہے، 9 ماہ کے بعد ولادت ہوتی ہے، ہمارے پاس جو چلنے کے لیے طاقت موجود نہیں تھے، ہمارے پاس پکڑنے کے لیے ہاتھ موجود تو تھے لیکن ہم پکڑ نہیں سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہماری عمریں بڑھتی چلی گئی اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیتیں دی کہ تم اپنے کام کو خود انجام دے سکتے ہو، تم اپنے پیروں پر چل کر اپنی ضروریات سے فارغ ہو سکتے ہو، تم اپنی ضروریات کو کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ ان چیزوں کو بلا بیٹھے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے میں نے کیا تمہیں اپنی نشانیوں میں سے یہ نشانی ظاہر نہ فرمائی؟ آپ جو یہ آسمان کو دیکھتے ہیں اس میں کوئی نہ پلر موجود ہے نہ کسی چیز کیا نقطہ ہے، بہت اچھا بہت اچھا۔ آپ ہیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا خاک دیکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نشانیاں پیدا فرمائی لیکن ہمارے اور آپ کی جو ہے واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر۔
نعرے رسالت عرس مقدس مولانا سلمان صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. واہ واہ بہت اچھے حضرت، کیا موضوع ہے، بہت اچھے. ہماری اور آپ کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے دل جو ہے سیاہ ہو چکے ہیں. اس میں نہ تو خوف خدا ہے، نہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے. ہم اور آپ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. برادران محترم، میں یہ بیان کر رہا تھا دقیانوس بادشاہ کے بعد جب بیدروس بادشاہ کی حکومت آتی ہے، میں یہ قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں. حق ہے، بہت اچھے اور تفسیر میں آپ کو سامنے بیان کر رہا ہوں. محترم بہت اچھے حضرات، یہ کوئی جو ہے ویسی کتاب نہیں ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. جب بیدروس بادشاہ کی حکومت آتی ہے، جب بیدروس بادشاہ کی سلطنت آتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے جب یہ اس کے دل میں یہ خوف خدا پیدا ہوتا ہے کہ لوگ مرنے کے بعد انکار کر رہے ہیں، مرنے کے بعد حساب و کتاب سے انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس کے دل میں یہ خوف خدا پیدا ہوا اور اس نے اپنے سر کو کسی حجرے میں جا کر، اکیلی جگہ جا کر اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیتا ہے. وہ بیدروس بادشاہ جو نیک بادشاہ تھا، وہ اپنے سر کو سجدے میں جھکاتا ہے اور جھکانے کے بعد وحدہ لا شریک سے یہ فریاد کرتا ہے، وحدہ لا شریک سے یہ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کوئی ایسی چیز دکھا دے، کوئی ایسا معجزہ دکھا دے کہ لوگ جو مرنے کے بعد جو ہے زندہ ہونے سے انکار کر رہے ہیں، مرنے کے بعد حساب و کتاب سے انکار کر رہے ہیں، یہ لوگ اس کا اقرار کرتے ہوئے نظر آئے. برادران محترم، ایسا ہی ہوا. ایک چرواہا جو ہے اسی جو ہے غار کی طرف سے جا رہا تھا اور ایک آندھیوں کا جھونکا آتا ہے. آندھیوں کے جھونکے آنے کے بعد وہ چرواہا وہی جو موجود تھا، جب اس کی جو ہے بکریاں جو ہے غار کی طرف جاتی ہیں اور جانے کے بعد جو ہے غار کی دیواریں گر جاتی ہیں. وہ اصحاب کہف جو 310 سالوں سے آرام فرما تھے، وہ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ جانے کے بعد یہ دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے دقیانوس ہمیں ظلم اور زبر کی وجہ سے قتل نہ کر دے. برادران محترم، جب وہ اسی میں سے ایک شخص جو ہے نان بائی کے پاس جاتا ہے، اسے بھوک کی شدت محسوس ہوتی ہے. نان بائی کے پاس روٹیاں لینے جاتا ہے اور روٹیاں لینے کے بعد جو ہے وہاں یہ دیکھتا ہے کہ یہ آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اسلام کا پرچم جو ہے بلند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ ڈرتے جو ہے اصحاب کہف کے جو ہے ایک شخص جو ہے نان بائی کے دکان پر جاتا ہے. وہاں جانے کے بعد جو ہے دقیانوس زمانے کا جب سکہ دیتا ہے اور دینے کے بعد جو ہے وہ سکہ دینے کے بعد کہتا ہے یہ تو سکہ جو ہے اس کا رائج ختم بولتے رہے بہت اچھا جو ہے اس کا چلن بند ہو چکا ہے. لگتا کہ تمہیں کوئی جو ہے اشرفیاں جو ہے تمہارے ہاتھ لگ چکی ہیں، تمہیں کوئی چیز جو ہے کوئی خزانہ تمہارے ہاتھ لگ چکا ہے. برادران محترم، جب وہ یہ دیکھتا ہے تو اسے وہ پولیس کے حوالے کر دیتا ہے اور پولیس کے حوالے کرنے کے بعد جو ہے یہ اور جو اس کے ساتھی تھے یہ خوف خدا کی وجہ سے ڈر رہے تھے کہیں کہ دقیانوس بادشاہ جو ہے انہیں قتل نہ کر دیا ہو. اللہ اکبر. جب پولیس کے ساتھ میں وہ آتے ہیں، آنے کے بعد جو ہے اصحاب کہف کے غار کے پاس آتے ہیں اور غار کے پاس آنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں اس میں ایک تختی موجود ہے. یہ لوگ دقیانوس بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے جو ہے یہاں آ کر آرام فرماتے. ایک آندھیوں کا جھونکا آتا ہے، بکریاں آنے کے بعد یہ غار کا منہ کھل جاتا ہے اور اصحاب کہف جو ہے دین سے بیدار ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کہنے کے بعد جب بیدروس بادشاہ جو ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ 300 سالوں سے آرام فرما جو ہے اصحاب کہف جو ہے وہ نیند سے بیدار ہوتے ہیں. اللہ اکبر. وہ اپنے سر کو سجدے میں جھکاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا
کا شکر ادا کرتا ہے اور لوگوں کو یہ درس دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہیں معلوم نہیں ہے یہ 300 سالوں سے یہاں آرام فرما گے، یہ نیند سوئے ہوئے گے، لیکن یہ بھی جو ہے ابھی جو ہے جس عمر میں تھے اسی عمر میں زندہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ برادران محترم، جب یہ لوگ دیکھتے ہیں، جب یہ دیکھنے کے بعد ہکا بکا ہو جاتے ہیں اور جو کہ ایمان لے آتے ہیں اور اصحاب کہف جو ہے بیدروز بادشاہ سے ملتے ہیں اور سلام و کلام کرتے ہیں، کلام کرنے کے بعد پھر سے وہی غار میں جاتے ہیں، پھر انہیں ہمیشہ کے لیے نیند آ جاتی ہے۔ جو بیدروز بادشاہ تھا، نیک اور صالح بادشاہ تھا، وہ جو ہے اس غار کی طرف جو ہے ایک مسجد بنوا دیتا ہے اور ان اصحاب کہف کے مزارات کو بنا دیتا ہے اور لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ جمعہ اور عیدین کے دن جب تم نماز پڑھنے کے لیے آنا تو ان اصحاب کہف پر فاتحہ اور درود کا نذرانہ پیش کرنا۔ ہمیں یہ بہت اچھا سے ملا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد جو ہے حضرت بیدروز بادشاہ کی سلطنت آتی ہے، تب سے یہ جو ہے اس کا چلن موجود ہے۔ برادران محترم، ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمیں اور آپ کو بھی مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی زندہ فرمائے گا اور زندہ فرمانے کے بعد ہم سے اور آپ سے جو ہے حساب و کتاب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک دنیا میں رہے ایمان کے ساتھ زندہ رہے اور جو ہے ہم سب کو شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران محترم، آپ ایک دم نیند سے بیدار ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میں نے جو کچھ بیان کیا اس میں کسی قسم کی خامیاں ہوئی ہوں میں آپ سب کو گواہ بنا کر آپ سب کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم۔